السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبی شفیع المذنبین رحمت عالم نور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و محمد صلاۃ تنجی بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد استمحل بالعقد تنفرج بالقرب تقطع بالحوائج تنال بالغائب وصل الحرات بيستصل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ میں نے قرآن مجید و برہان رشید سے جس مشہور آیت کریمہ بلکہ سورہ شریفہ کی تلاوت کی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ضرور آدمی نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس سورہ شریفہ کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محقق دہلوی جو ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کلہ بن اسید، جس کی کنیت ابو الاسیدین تھی، اس نے عہد جاہلیت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کر رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی، لہٰذا جب حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، آپ ایمان لے آئے، تو یہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو سمجھانے لگا اور کہنے لگا کہ ابوبکر، تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی، اور کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر نہ تھا، یہاں تک کہ اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سود یعنی ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا۔ لوگ تمہیں بڑا دانشور خیال کرتے تھے، لیکن یہ کیا باوجود اس کے تم نے ایسا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے پرانے دین کو چھوڑ دیا، لات حبل منات کو چھوڑ دیا، اور جو ہے تو ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور ایک نئے دین کو تم نے قبول کر لیا۔ لہٰذا اس کے جواب میں سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ ضیاءکار نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو انسان حق کو قبول کرے، صحیح بات کو مان لے، اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا بلکہ اس نے تو نفع کا سودا کیا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو یہ جواب جو ہے تو عطا فرمایا۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، مطلق اگر دیکھیں تو قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر لفظ عصر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز، جو کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز، چونکہ یہ دو نماز ہو، یعنی کہ ظہر اور ایک مغرب کے درمیان ہوتی ہے، کہ دن کی نماز اور ایک رات کی نماز مغرب سورج ڈوبنے کے بعد، اور ان دونوں کے بیچ میں جو نماز ہوتی ہے وہ نماز عصر ہوتی ہے، اور عصر سے مغرب کا وقت بڑا کم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے تو یہاں پر عصر کی نماز مراد ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ جس سے عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور اس کا مال و متاع سب تباہ و برباد ہو گیا۔ جیسے انسان کا سارا مال وقت برباد ہو جائے، اس کے اہل و عیال ختم ہو جائے، ایسے ہی وہ انسان ہے کہ جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت چیخو پکار کرتی ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ مدینہ شریف کا ماحول ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں فریاد لے کر آئی۔ حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا جو شوہر ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے تجارت کے لیے باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا اس درمیان مجھ سے زنا ہو گیا اور اس زنا سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب اس خوف اور ڈر سے کہ میرا شوہر آئے گا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا، میں نے اس بچے کو سرکے کے بڑے مٹکے میں پھینک دیا۔ ایک مٹکے میں جس میں سرکہ بھرا ہوا تھا اس میں پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ مر گیا۔ پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد اس سرکے کو بھی بیچ ڈالا۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے زنا کیا اس لیے تجھے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، اور ناحق تو نے ایک جان قتل کی ہے، ایک بچے کو ظلماً تو نے قتل کیا ہے، اس لیے تیرے لیے جہنم کی سزا ہے، اور جو تو نے اس کو سرکے کو بیچ ڈالا اس کے لیے تو نے گناہ کبیرہ کیا، بہت بڑے گناہ کی تم مرتکب ہوئی، لیکن میرا گمان ہے، حضور فرماتے میرا خیال ہے کہ تجھ سے نماز عصر چھوٹ گئی ہوگی اسی لیے تجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ کریں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ جائے تو کتنا بڑا وبال ہوتا ہے۔ آج انسان اپنے حالات پر غور کرے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں ہماری نماز کی کوتاہی ہے، ہم نے نماز چھوڑی ہے، ہم نے نماز میں کوتاہی کی ہے، کوئی نہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، جس کے سبب سے آج ہم اس مصیبت میں، اس وبال میں، اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز عصر کی قسم یاد فرمائی۔ ایک معنی یہ ہے کہ دہر، عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، تو یہاں پر زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو یاد فرمائی۔ آج کل ہوتا یوں ہے کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے کیا خراب زمانہ آ گیا، کیا برا زمانہ چل رہا ہے، تو لوگ زمانے کو دہر کو برا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ میں خود اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وقت تو اپنے اعتبار سے گزر رہا ہے، انسان تو اپنے اعمال پر غور کر، تو کیا کر رہا ہے۔ وقت تو اپنی رفتار سے چل رہا ہے، وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا کیا قصور؟ ارے اس وقت میں تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کیا تو اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا اس کے خلاف کام کر کے تو خود وبال جان پیدا کر رہا ہے؟ تو انسان تو برے کام تو خود کرے اور پھر زمانے پر الزام رکھ دے کہ زمانہ خراب آ گیا، زمانہ برا آ گیا، تو زمانے کو برا نہ کہو۔ اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم یاد فرمائی، اور قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو چیز عظمت والی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا ہے اور یہی واجب اور زیادہ مشہور ہے کہ قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، کیونکہ سب سے بہتر زمانہ حضور کا زمانہ، سب سے اچھا زمانہ حضور کا زمانہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو چونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے نا، جس کا وقت گزشتہ اور میں ہے کہ اتنا بچ رہا ہے، یعنی پچھلے زمانوں کی بنسبت حضور کے زمانے کا وقت اتنا بچ رہا ہے جتنا کہ غروب شمس سے پہلے عصر کا وقت ہوتا ہے نا۔ اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب میں کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ بمشکل 1 گھنٹہ سے لے کر 1.25 گھنٹہ ہے نا، بمشکل، کئی حد ہوگی تو 1.5 گھنٹہ، بس اس سے زیادہ نہیں رہ پاتا۔
تو عصر کی نماز کے بعد جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک بمشکل 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کم و بیش کچھ کم زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کتنا کم وقت ہے عصر سے مغرب کے درمیان کا، اسی لیے کہا گیا کہ عصر سے مغرب کے درمیان سونا مکروہ، کیونکہ وقت کم ہے، اگر انسان سو جائے اور اس کی یا تو اگر نماز عصر نہیں پڑھی تو نماز عصر قضا ہو جائے، یا مغرب بھی چلی جائے کہ مغرب کے بعد بھی وقت عشاء کا کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہرحال حضور نے فرمایا کہ میرا جو زمانہ ہے یہ کتنا ہے دیگر انبیاء کے زمانوں کے مقابلے میں۔ حضور سے قبل کتنے انبیاء آئے؟ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام تک اتنے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ گزرا، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کا اتنا طویل زمانہ گزرا ہے، اور ان انبیاء کی عمریں بڑی طویل، ہزاروں ہزار سال کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا اب اندازہ کریں کہ جن کی عمریں اتنی طویل، جن کے زمانے اتنے طویل گزرے ہیں، اتنے لمبے لمبے عرصے گزرے ہیں، حضور فرماتے ان تمام زمانوں کے مقابلے میں میرا زمانہ صرف اتنا ہے کہ جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہوا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر جس طرح صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، حضور نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اگر مان لیجئے کہ بالفرض 12 گھنٹے کا دن ہے، تو اس میں سے جو ہے تو 10-11 گھنٹے تمام انبیاء کے پکڑ لیجئے، اور صرف ایک اخیر کا 1 گھنٹہ حضور کا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت 1000 سال، یعنی کہ علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ امت 1000 سال تک کے چلی۔ تو حضور کا زمانہ سب سے کم ہے، حضور سب سے اخیر میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ جو ہے تو چونکہ سب سے اخیر زمانہ ہے، اور میرے بعد سیدھے قیامت ہے، سیدھے قیامت آنے والی ہے، اب کوئی نبی نے نہیں آنا ہے، اب اس زمانے نے آگے اور نہیں بڑھنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ، خاص کر کے وہ کہ جب حضور ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ فرما تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل حضور علیہ السلام کی ہر چیز کی قسم یاد فرمائی۔ کئی بار فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے محبوب آپ کے شہر کی، قسم ہے شہر کی، کون سا؟ اس لیے آپ کے شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرمائے۔ کئی پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی جان کی قسم کھائی کہ محبوب آپ کی جان کی قسم، کئی پر اللہ نے حضور کے کلام کی قسم فرمائی کہ محبوب مجھے آپ کے یہ کہنے کی قسم، کئی حضور کے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اب یہاں پر حضور کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ محبوب جس زمانے میں آپ ظاہری طور پر جلوہ فرما ہے میں اس زمانے کی قسم کھا کر بات کہتا ہوں۔ تو گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے بہترین زمانہ ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی، اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان، بے شک انسان، آدمی کیا ہے؟ لفی خسر، ضرور خسارے میں، نقصان میں ہے۔ انسان جو ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے تو خسارے میں ہے، نقصان میں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ گناہ ایک عظیم گھاٹا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ جا کر نیکی کمائے، لیکن وہ یہاں کر گناہ کر رہا ہے، تو عظیم گھاٹا ہی تو کر رہا ہے۔ تو جس کے حق میں وہ گناہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ ذات عظیم ہے، یا یہ کہ گناہ ایک جلیل نعمت کے مقابلے میں جو ہے تو کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتا، اس کی بندگی کرتا، یہ گناہ کر رہا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو جو تو صبر کی تاکید فرمائی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر جو ہے تو وہ حق پر جو ہے تو کار بند رہے، حق پر جو ہے تو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، انہوں نے صبر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ جو ہے تو اس دور میں کامیاب ہیں۔ تو چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، تو جو حضور پر ایمان لائے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلے اور حضور کی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے بھی صبر کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کی، لہٰذا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جنہوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا، نیک اعمال نہیں کیے، صبر نہیں کر سکے، لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ کیے، لوگوں کو حق کی تلقین نہیں کی، ایسے لوگ جو ہے تو گھاٹے میں ہے، ایسے لوگ جو ہے تو نقصان میں ہے۔ جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے حضور کی دعوت کو رد کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہیں پر قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ ناکام ہے، وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان نقصان میں ہے کہ محبوب آپ کی جلوہ گری ہونے کے بعد بھی، آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد بھی، آپ نفس بہ نفیس ان کے سامنے جلوہ فرما ہے، پھر بھی یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج بالکل چوتھے آسمان پر بھر بیچ میں ہو اور لوگ اس کی روشنی سے فائدہ تو اٹھا رہے ہو، لیکن پھر بھی سورج کا انکار کرے، اس کی روشنی کا انکار کرے۔ محبوب آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں، آپ کی پاکیزہ زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، پھر بھی یہ جو ہے تو آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی محبوب یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت و صورت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انسان ضرور خسارے میں ہے، ایسے لوگ ضرور نقصان میں ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں قرآن نے کہا، لہٰذا کہ زندگی کے اس کاروبار میں اصل جو چیز ہے انسان کی زندگی، اس کا وقت ہے۔ وہ دیکھے کہ اس کی زندگی جو گزر رہی ہے اور جو اس کا وقت گزر رہا ہے وہ کن حالات کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ کس طرح سے گزر رہا ہے، کہ وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے یا پھر وہ جو ہے تو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز سب سے قرآن نے جو بیان کی وہ ہے ایمان، سب سے افضل چیز، سب سے اہم ترین چیز ایمان، اس کے بعد عمل ہے، اور پھر اس کے بعد میں حق کی تلقین ہے، اور پھر صبر کی وصیت بھی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اصل میں جو دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، یہیں پر انسان کو فلاح و بہبودی حاصل تو ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے نکھار کے لیے، انسان کے سنوارنے کے لیے بعد کی دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہے، کہ انسان حق جو ہے تو لوگوں کو حق کی تلقین کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ہی صبر بھی کرے، چونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ایمان سب سے پہلی چیز، کہ بغیر اس کے انسان کے سارے اعمال ہی بیکار ہیں، بے سود ہے۔ تو ایمان سب سے اہم ترین چیز ہے۔ انسان پہلے ایمان پر ثابت قدم ہو جائے، پھر نیک اعمال کرے، اور پھر لوگوں کو حق کی تلقین، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے، اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرے، سیدھے راستے کی تلقین کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرے۔ یہیں تک نہیں بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جائے، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ صبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صبر جو فرض ہوتا ہے، یعنی کہ حرام چیزوں پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھ لینا، اور ایک صبر ہوتا ہے جو انسان کو تقوی کے معیار پر لے جاتا ہے، کہ انسان حلال سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے فلاں چیز کھا لی جائے، فلاں کام کر لیا جائے، جائز ہی تو ہے، اچھے سے اچھا لباس پہن لیا جائے، جائز ہی تو ہے۔ تو ہر جائز اور حلال کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، کہ مولا میں تیری خاطر اس کام کو چھوڑ رہا ہوں، تیری خاطر اس نفیس کھانے کو چھوڑ رہا ہوں، تو انسان اس پر بھی صبر کرے تو پھر جنت میں اس کے مقام بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو غرض کہ یہاں پر انسان کو اسی بات کی طرف اس کی توجہ مرکوز کرائی ہے۔ آج کا دور جو ہے، یہاں پر ایک چیز آقا علیہ السلام کہ اس کی تفسیر جو ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ آخر النہار کی قسم اللہ نے یاد فرمائی کہ ابو جہل خسارے میں، اور ایمان والا یعنی ابو بکر صدیق، اور عمل صالح والا یعنی عمر فاروق، اور ساتھ ہی وصیت حق کی وصیت کرنے والا عثمان، اور صبر کی تلقین کرنے والا علی کامیاب ہے۔ گویا یہ چار یار کامیاب ہے، یہ چار چیزوں پر عمل کر کے، لیکن ابو جہل ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو اس کی ایک اور تشریح آپ یہ سمجھیے کہ لفظ عصر کو اگر مطلق رکھا جائے ہر زمانے کے اعتبار سے، ہے نا، کہ کوئی بھی زمانہ ہو، تو آپ جو ہے تو انسانی تاریخ کے کسی بھی دور کا مطالعہ کر کے دیکھیں،
اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک کے تمام زمانوں کا آپ مشاہدہ و مطالعہ کریں، ان کی تواریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھ کر کے دیکھیں، تو آپ کو اسی چیزوں کی وہاں پر اشد ضرورت نظر آئے گی، اس لیے کہ ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ نے اس سے قبل نمرود کا واقعہ بھی سنا ہے، فرعون کے واقعات بھی سنے ہیں، دیگر قوموں کے حالات بھی سنے ہیں۔ نمرود کون تھا؟ جس کے ایسا زبردست بادشاہ کہ پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی اور پوری ایک بڑی فوج اس کی حکمران تھی، اس کی جو ہے تو فرما روان تھی، وہ جو حکم دے دیتا اس کی قوم اس کے حکم کو بے چون چرا تسلیم کیا کرتی تھی۔ اور یہی تک نہیں، اس کے سپاہی ایسے تھے کہ بڑے وفادار تھے، وہ جو حکم دے دیتا وہ کر گزرتے تھے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، خزانے انبار کے انبار لگے ہوئے تھے۔ نمرود کے یہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی، کسی بات کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ آخر کار چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا، حق کی تلقین نہیں تھی اور صبر نہیں تھا، اس لیے ایک مچھر کے ذریعے سے، ایک ننگڑے مچھر کے ذریعے سے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ یہی حال فرعون کا ہوا، کیا کچھ اس کے خزانے میں نہ تھا؟ وہ اپنے وقت کا کامیاب انسان کہلاتا تھا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جو اس کی دولت تھی، اس کے جو ہے تو اس کی دولت کی چابیوں کو اٹھا کر کے لے کر چلا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان اس کے خزانے کی چابیوں کو لے کر کے چلا کرتے تھے، اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن کمی تھی تو ایمان کی کمی تھی، کمی تھی تو نیک اعمال کی کمی تھی، صبر کی کمی تھی، حق کی کمی تھی، ورنہ اس کے علاوہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ پوری ایک بہت بڑی قوم تھی جس پر حکومت کرتا تھا، ایک ایسا فوج کا دستہ موجود تھا جو اس کے ایک ہی حکم پر سمندر میں اترنے کو تیار ہو گیا تھا، لہذا باوجود اس کے کیا ہوا؟ سمندر کی موجوں نے اس کو خاش و خاصت کی طرح اسے جو ہے تو بہا کر کے لے گئی اور اسے سمندر میں اپنے اندر ڈبو کر کے رکھ دیا۔ انجام کیا ہوا؟ آپ دیکھیں اور پچھلی قوموں کی، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کو دیکھ لیا، اللہ نے کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب اس قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی، کسی پر آگ کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر پتھروں کا عذاب، کسی کی زمین کو الٹ کر پلٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب قومیں اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتی ہے اور اپنے مقصد کو، اپنے نصب العین کو بھول جاتی ہے، تو پھر وہ قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ وہی بات اس آیت کریمہ کی سورہ شریفہ میں بتائی جا رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ آج کے دور کے اگر حالات کو دیکھیں، یہ تو پچھلے ادوار کا معاملہ ہے، اگر اس دور میں آپ دیکھیں تو آج کا انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے انسان تھے، وہ پتھر کے زمانے کے انسان تھے، وہ بلوتے دار زندگی کے زمانے کے انسان تھے کہ جو کبھی پتھر سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے، جن کے پاس رہنے کو مکان نہ تھا، جو کبھی جو ہے تو گھاس پھوس کھایا کرتے تھے، کبھی ایسے ہی جانور کا گوشت کچے طریقے سے کھا جاتے، کبھی گوشت کو صرف بھون کر کھا جایا کرتے تھے۔ آج تو ترقی کا زمانہ ہے، ہم تو اس دور کے لوگ ہیں کہ جہاں ایک سے ایک قسم کے انواع سے انواع قسم کے کھانے موجود ہیں، رہنے سہنے کے لیے عالی شان محلات موجود ہے، پہننے کے لیے بہترین سے بہترین لباس ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ تو عروج کا زمانہ ہے۔ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جن کے پاس جو ہے تو اتنا شعور نہ تھا، جن کے پاس اتنی عقل نہ تھی، جن کے پاس اتنے ساز و سامان نہ تھے، وہ نقصان میں تھے، وہ خسارے میں تھے۔ ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے۔ آج جو ہے تو چاند کا سینہ روندا جا چکا ہے، آج زمین کا جو ہے تو کلیجہ جو ہے تو شک کیا جا چکا ہے، اور یہی تک نہیں بلکہ پہاڑوں کی جگر میں شگاف کیا جا چکا ہے۔ آج وہ ترقی کا زمانہ ہے کہ سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو انسان قابو میں کر چکا ہے، ہواؤں کے رخ موڑے جا رہے ہیں، میزائلوں کے ہدف کو جو ہے تو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج انسان اسی زمین پر بیٹھ کر کے دیگر سیاروں پر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ سیاروں کی پیمائش تک ناپی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے سیٹلائٹ کو چھوڑ کر کے انسان جو ہے تو یہ اندازہ لگا رہا ہے، اس بات کو معلوم کر رہا ہے کہ دیگر سیاروں پر، دیگر پلینٹس کے اوپر جو ہے تو کہ انسان کی زندگی ممکن ہے، کہ انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر مستقبل میں ایسا ہوا تو ہم اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر جا کر کے جا بسیں گے، وہاں زندگی گزاریں گے، بلکہ انسان اسی زمین پر بیٹھ کر ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے
پورے برہمان کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ ہماری صرف یہ کائنات اتنی بڑی اتنی سی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی وشال کائنات ہے. صرف ہماری ہی کائنات نہیں بلکہ اس کے پڑوس میں جو کہکشاں ہے اور کہکشاؤں سے مل کر کے جو بہت بڑی کہکشاں بنتی ہے. انسان پورے برہمان کو جانچ رہا ہے. انسان جو ہے تو چاند سورج سیاروں کی جو تو پیمائش کر رہا ہے کہ ہماری زمین سے چاند کتنی دوری پر ہے, سورج کتنی دوری پر ہے, مریخ کتنی دوری پر ہے, دیگر سیارے ہماری زمین سے کتنے دور ہے. اگر قریب آئیں گے تو کیا ہوگا, دور چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. اگر چاند ہماری زمین سے ہٹ جائے تو ہماری زمین کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. اگر ہماری زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے تو زمین کا عالم کیا ہوگا. اگر ایک دن سورج طلوع نہ ہو تو زمین پر کیا قیامت برپا ہو جائے گی. انسان یہ سارے چیزوں کو آج سائنس ان تمام چیزوں کو جو ہے تو انسان کے سامنے لا کر کے رکھ چکا ہے. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ انسان تو کامیاب ہو چکا ہے, یہ تو ترقی کا زمانہ ہے. ارے وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے علاج بلکہ اس کی تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا. کس کو بیماری کیا ہوئی, اس کی بیماری کا پتہ لگتے لگتے انسان مر جایا کرتا تھا. اور اگر بیماری پتہ بھی چل جائے تو اس وقت جن جڑی بوٹیوں سے انسان کا علاج ہوتا تھا اس میں برسوں کا وقت گزر جایا کرتا تھا. لیکن آج میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے, آج سائنس نے ترقی کر لی ہے. وہ پرانا انسان خسارے میں تھا, ارے ہم تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اس لیے کہ اب ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کر لی گئی ہے. ادھر آپ نے دوائی کھائی اور ادھر جو تو آپ کو درد سے شفا ملی. ارے وہ زمانہ تھا کہ جب انسان کی جو ہے تو بیماری کا پتہ نہیں لگتا تھا. آج تو ہم نے ایکس رے مشین نکال لی ہے, آج تو ہم نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے. انسان کا ایکس رے ہو جاتا ہے, انسان کا سی ٹی اسکین تک ہو جاتا ہے. انسان کے جسم میں کہاں پر خرابی ہے, کون سی نس اس کی دب چکی ہے, کون سے جو ہے تو رگ اس کی جو ہے تو دب چکی ہے, یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. خون میں خرابی ہے, نس میں خرابی ہے, گوشت میں خرابی ہے, ہڈی کہاں ٹوٹی ہے. آج ہمارے پاس ایک سے ایک ڈاکٹر موجود ہے, ایک سے بڑھ کر ایک سرجن ہمارے پاس موجود ہے جو چند گھنٹوں کے آپریشن کے بعد انسان کو بچا لیتے ہیں. وہ زمانہ تھا کہ جو خسران کا زمانہ تھا, وہ زمانہ تھا لوگوں کے پاس ترقی نہ تھی. یہ ترقی کا زمانہ ہے. آج ہمارے درمیان میں بڑے سے بڑے جو تو ڈاکٹر سرجن موجود ہے. وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ تعلیم سے بہرور تھے, لوگوں کے پاس تعلیم نہ تھی, وہ لوگ جو ہے تو تعلیم سے انجان تھے. آج کے دور کا انسان اتنا تعلیم یافتہ ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہے. آج لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان میں بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں. آج ہمارے یہاں اچھے سے اچھے لیکچرار موجود ہیں, اچھے سے اچھے ٹیچرز موجود ہیں. یہ ترقی کا زمانہ ہے. ہم لوگ جو تو کہاں نقصان میں ہے. ارے وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کو پڑھائی کے لیے دور دور تک جانا پڑتا تھا. اب تو ہمارے پاس ایسے ایسے انجینئرز موجود ہیں. وہ زمانہ تھا کہ لوگ ایسے ویسے گھروں میں زندگیاں گزارتے تھے. آج ہمارے پاس جو ہے تو ایک سے ایک قسم کے انجینئر موجود ہے. ہر قسم کا نقشہ ہمارے لیے وہ پل بھر میں تیار کر کے رکھ دیتے ہیں. آج بڑی سی بڑی بلڈنگ بھی جو تو تیار کر لی جاتی ہے. آج جو ہے تو ترقی کا زمانہ ہے, آج سائنس کا زمانہ ہے, آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. وہ زمانہ تھا کہ جب انسان کو خود ہل چلا کر کے محنت کرنا پڑتی تھی اور زمین سے فصل اگانے میں اور اس فصل کو کاٹنے میں اور اس میں بہت کچھ محنت و مشقت کرنی پڑتی تھی. اور ہزاروں کام ایسے ہیں جسے کرنے کے لیے انسان کو بہت وقت لگتا تھا. لیکن آج ایسی ایسی مشینریاں ایجاد ہو چکی ہے, ایسی ایسی ٹیکنالوجیز ایجاد ہو چکی ہے کہ انسان جو ہے اب ایک بار نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ زمین سے فصل اگا رہا ہے. ایسی ایسی کھاد اور ایسے ایسے کیمیکلز وجود میں آ چکے ہیں کہ بس زمین میں ڈالو اور ایک ہی سال میں 2 سے 3 مرتبہ فصل اگا لو. ایسی ایسی مشینریاں آ گئی ہے کہ اب جو تو انسان کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مشین ہل بھی چلا دے گی, وہی چیزیں جو تو بیج بھی بو دیا جائے, پانی کی پاشی بھی کر دی جائے اور پھر فصل کاٹنے کے لیے الگ مشینیں ہیں, اس کو گھان کو اور دھان کو الگ کرنے کے لیے بھی مشینیں ہیں. غرض کے ہر اعتبار سے انسان کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان لمبوں میل کا سفر کئی مہینوں اور سالوں میں طے کرتا تھا. آج تو مہینوں کا سفر ہفتوں میں اور ہفتوں کا گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں ہو رہا ہے. آج ایک سے ایک سواریاں ہم نے ایجاد کر لی ہے. بس ٹرین, ریل, ہوائی جہاز سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. پل بھر میں ہم جہاں سے چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں. اے سی کلاس جو تو A1, 2 ٹائر, 3 ٹائر, اس طریقے کی ہمیں تمام سہولیات موصول ہے. گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, سفر میں بھی انسان اے سی کا سفر کر سکتا ہے. تو یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے. انسان کہہ رہا ہے کہ ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں, ہم تو جو ہے تو بالکل کامیاب ترین لوگ ہیں. وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, وہ پتھر کے زمانے کے لوگ تھے, وہ بلوتے دار زندگی زمانے کے لوگ تھے جو نقصان میں تھے. ان کے پاس ہی ترقی نہیں تھی, ان کے پاس ہی سب کچھ نہیں تھا. اب تو پل بھر میں ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. مشینیں سارا کام کر دیتی ہے, روبوٹ تمام کام کر دیتے ہیں. آج ہم نے ایسے جو ہے تو کمپیوٹرز اور موبائلز ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ دنیا پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے. گھر بیٹھے ہم جو چاہتے کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کے ہم آرڈر دے دیتے ہیں,
اور یہیں سے ہم نے آرڈر دیا اور ہمارا پارسل ہمارے گھر تک کیا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کو نکل کے جانا پڑتا تھا، سامان خریدنا پڑتا تھا، اب ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، گھر سے ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں۔ تو آج ترقی کا زمانہ ہے، ہم کہاں نقصان میں ہیں؟ ہم تو ترقی کی راہ پر ہے۔ آج کے انسان نے ترقی کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ترقی یہ نہیں ہے، بلکہ اب بھی انسان خسارے میں ہے۔ اس دور کا انسان تو اور زیادہ خسارے میں ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کامیابی کی ضمانت ان 4 چیزوں کو بتایا ہے، ان 4 اصولوں کو بتایا ہے۔ اب ہر دور کے انسان کا آپ جائزہ لیں، ہر دور کے انسان کو آپ دیکھیں، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے کہا اس دور کے اعتبار سے فرعون کے پاس سب کچھ موجود، اس دور کے اعتبار سے نمرود کے پاس سب کچھ موجود، ان دوروں کے اعتبار سے ان زمانے کے لوگ اپنے اعتبار سے جو ہے سب کچھ وہ محسوس کرتے تھے، اور آج کے دور کا انسان بھی یہ سمجھ رہا ہے ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمام قسم کی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہے، ہم کامیاب ہیں۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، اس زمانے میں بھی انسان ناکام ہے، اس زمانے میں بھی ناکام تھا، اس زمانے میں بھی ناکام ہے، اور ہر اس زمانے میں انسان ناکام ہوگا جب وہ اپنے انبیاء کی شریعت کو چھوڑے گا، اپنے نبیوں کی پیروی کو چھوڑے گا، ایمان سے روگردانی کرے گا، عمل صالح سے منہ موڑے گا، حق کی تلقین نہ کرے گا، صبر نہ کرے گا، ہر ایسا انسان ناکام ہوگا۔ وہ کسی زمانے میں ہو، وہ کوئی ادوار میں ہو، وہ ناکام ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، غور تو کریں، ہم دنیا کے بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سبزی ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشین ہی کیوں نہ ہو، انسان جب جاتا ہے تو اسے دیکھ پرکھ کر کے جو تو خریدتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز اچھی تو ہے۔ سبزی خرید رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ تازی ہے کہ نہیں ہے، کوئی مشین خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھے سے چل تو نہیں رہی ہے، اس کی وارنٹی کتنی ہے، اس کی گارنٹی کتنی ہے، یہ کب تک چلے گی، اس کا ریپریزنٹنگ، اس کا جو تو سینٹر کہاں پر ہوگا۔ ہر انسان اس کی پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو خریدتا ہے۔ لیکن اگر گھر پر لانے کے بعد پتہ چلے کہ سبزی کو کاٹا، اس میں سے کیڑا نکل آیا، اس کے اندر سے خرابی نکل آئی، ارے میں نے تو دیکھ کر لی تھی، بڑی اچھی سبزی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے رنگ بھی بڑا پیارا تھا، لیکن اندر سے کیڑا نکل گیا، اندر سے سڑی ہوئی نکل گئی۔ ارے میں نے مشین لائی تھی، باقی تو اس کی گارنٹی تو اتنی تھی، اس کی وارنٹی تو اتنی لکھی ہوئی تھی کارڈ پر، لیکن یہ کیا تو اتنی جلدی خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ چائنا کا مال چلے تو شام تک ورنہ چاند تک، ہے نا، مشہور ہے مثال کہ چائنا کا چاند چلے تو چاند تک، مال جو ہے چلے تو چاند تک ورنہ شام تک۔ آپ نے یہ سوچ کر لایا کہ یہ تو مجھے زندگی پر فائدہ دیں گی، لیکن گھر لاتی وہ چیز خراب ہوگی، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، ہے نا۔ انسان کیا سمجھتا ہے میرے کھیت اجڑ گئے، پانی نہیں گرا، کھیتی صحیح نہیں ہوئی، میرا نقصان ہو گیا، میرا ملہ خراب ہو گیا، میرے کیلے برباد ہو گئے، نقصان ہو گیا، میرے باغات، میرے پھل فروٹ خراب ہو گئے، اس میں کیڑا لگ گیا، میرا نقصان ہو گیا، میں نے اتنی گاڑی بھر کر بھیجی تھی، وقت پر نہیں پہنچی، راستے ہی میں جو تو اناج خراب ہو گیا، راستے ہی میں مال خراب ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، میرا روپیہ پیسہ لٹ گیا، میرا نقصان ہو گیا، میرا گھر بار چلا گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ انسان سمجھتا ہے نقصان یہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ نقصان میرا یہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی یاد دلا رہا ہے کہ بندے ایسا نہیں ہے، بلکہ نقصان تو تیرا آخرت کا تو کر رہا ہے۔ جس طرح تو بازار میں جاتا ہے اور کوئی چیز خرید کر کے لاتا ہے اس گمان میں کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے اور تیرے بڑے کام آئیں گی، لیکن گھر لانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس سبزی میں خرابی ہے، اس مشین میں خرابی نکل آئی، تو کہتا ہے میرا نقصان ہو گیا۔ اے انسان، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں پر ہر قسم کی چیزیں بک رہی ہے۔ یہاں پر اچھے عقائد بھی ہے، یہاں پر برے عقائد بھی ہے، یہاں پر نیک اعمال بھی ہے، یہاں پر برے اعمال بھی ہے، یہاں پر لوگوں کو صبر بھی کرنا چاہیے، بے صبری بھی ہے، حق کی تلقین بھی ہے اور حق کو غصب کرنے والے بھی ہے، حق ادا کرنے والے بھی ہے اور حق مارنے والے بھی ہے۔ اے انسان، اس دنیا کے بازار میں اب تجھے ہم نے چھوڑ دیا ہے اور تجھے قانون بتا دیا ہے، تجھے اصول سکھا دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تجھے اپنی بندگی کے لیے
لیے پیدا کیا ہے, اس زمین پر ہم نے تجھے بھیجا ہے, اور آخرت کے دن تجھے پھر بلایا جائے گا, تجھے پھر کھڑا کیا جائے گا ہماری بارگاہ میں, اور اب پوچھا جائے گا کہ دنیا کے بازار سے کیا لے کر کے آیا ہے. جب تو دنیا کے بازار سے جو ہے تو اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر کے جاتا ہے تو بیوی بچے پوچھتے کیا کیا لائے ہو, کون کون سا سامان لائے ہو. آپ جب تھیلی لے کر کے جائے تو بیوی بچے جمع ہو جاتے ہیں کہ آپ نہ جانے تھیلی میں کیا کیا سامان آیا ہے, بازار سے کیا کیا خرید کر لایا ہے. کل قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا, بندے بتا تیری تھیلی میں کیا کیا ہے, تیری گٹری میں کیا کیا ہے, نیک اعمال لایا کہ نہیں, حسن عقیدہ لایا کہ نہیں, کہیں بد عقیدگی کے کیڑے تو نہیں اٹھا کر کے لے آیا, کہیں بد عملی کے کیڑے تو اٹھا کر کے نہیں لے آیا, تو صبر کر کر بھی آیا ہے یا نہیں, یا تو نے اپنا سب کچھ لوٹا کر کے آیا ہے, لوگوں کے حق ادا کیے ہیں یا نہیں, یا لوگوں کے حق مار کر آیا ہے, لوگوں کے حق کھا کر کے آیا ہے. تو لہٰذا اس دن رب کائنات پوچھے گا, اگر اس دن یہ گٹری خالی نکلی, اس دن یہ مال چھڑا ہوا نکلا, تو پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, اے انسان تو نقصان میں ہے, اے انسان تو خسارے میں ہے, تو تباہ ہو گیا, تو برباد ہو گیا. اسی لیے کہا ان الانسان لفی خسر. یہ آخرت کی تیاری. اس کے لیے بس ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے سورۃ العصر کے اور قرآن نازل نہ بھی فرماتا تب بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سورت کافی تھی. صرف یہ ایک سورت, یہ ایک سورت ایسی جامع سورت ہے کہ پورا قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا تب بھی انسان اس پر عمل کر سکتا تھا اور اپنی زندگی گزار سکتا تھا. اب آئیے اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. قرآن کو پڑھتے رہنا اور اہل بیت کے عمل کو دیکھتے رہنا, کیونکہ اہل بیت نے تمہیں قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اہل بیت نے اس پر چل کر دکھایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو اہل بیت کو دیکھو وہ کیسے چلے, تو تم بھی اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اب آؤ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سب سے بہترین مثال امام حسین کی مثال. کربلا کا بازار لگا ہوا ہے. کربلا کے بازار میں ایک طرف 22,000 کا تازہ دم لشکر اپنے ہاتھوں میں قسم قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر کے تیار, جبکہ دوسری طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں, کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے. لہٰذا ایک طرف 22,000 کا لشکر اور دوسری طرف یہ 72 جانثار. یہ 72 نفوس پر جو تو مشتمل قافلہ ہے. لیکن اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں قرآن نے بیان کی, ایمان, نیک عمل اور حق کی تلقین اور صبر کی وصیت. اور امام حسین نے اسی کربلا میں ان 4 پر عمل کر کے دکھا دیا. اس پوری صورت پر امام حسین نے عمل کر کے دکھایا کہ ایک طرف جب 22,000 کا لشکر تلواریں لے کر کے کھڑا ہے کہ اے حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین کہتے ہیں یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا ایمان نہیں جا سکتا. اگر یہ ہاتھ جو ہے تو یزید کے ہاتھ میں چلا گیا تو پورے اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, پورے اسلام کا نظام مٹ کر کے رہ جائے گا, ایمان ختم ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ ایمان جو ہے تو آج امام حسین سے قائم ہونے جا رہا ہے. اسی لیے تو حسین سرکار غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, کہ حسین تم بادشاہ ہو, حسین تم شہنشاہ ہو, بلکہ حق تو یہ ہے کہ دین کی بقا بھی تم ہو اور دین بھی تم ہی ہو. تو یہ امام حسین ہے جو ایمان کو بچانے کے لیے خود ایمان پر ڈٹ گئے ہیں. میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. آج کے دور کا مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کر رہا ہے. ذرا ذرا بات پر لوگ ایمان کی قسمیں کھانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا سا کوئی آنچ آ جائے تو لوگ کہتے رہے ہماری ساتھ یہ کیوں نہ تھا. ایسے کفریہ جملے لوگ اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں. بڑی کوئی مصیبت چھوٹی بھی آ جائے تو کہتے اللہ کو میں ہی دکھا تھا معاذ اللہ, اللہ نے میری ساتھ ایسا کیوں کیا. اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہو, اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہو.
ہو, ایسے کفریہ جملے جو ہے تو منہ سے نکال دیتے ہو. کبھی کوئی کافر پکڑ لے اور کہ چل نعرہ لگا فلا فلا کا, تو فوراً انسان ڈر کے مارے نعرے بھی لگا دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تجھے پکڑ کر کے کوئی آرے سے چیر بھی ڈالے یا تجھے زندہ جلا بھی دے تب بھی تو ایمان کو مت چھوڑنا, تب بھی تو کفر نہ کرنا. بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن آج کے دور کا مسلمان اتنا اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جو ہے تو وہ اپنے ایمان کو جو ہے تو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. امام علی مقام اس وقت بھی جو ہے تو ایمان کا ایک مینارہ بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اس کے بعد بھی اب آپ دیکھیں دوسری صفت جو قرآن نے کہی, وعامل الصالحات, کہ نیک عمل کرے. اب ذرا دیکھو کسی انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے, کوئی ڈاکٹر اگر کہہ دے نا اس کا تو اب وقت ختم ہو گیا, لے کے جاؤ اس کو, اب اس کی جتنی ہو خدمت کرو, تو لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں. خود مریض کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کی امیدیں ساری ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں کہ اب میں کیا کروں, میرا کیا ہوگا. اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ اب میں چند دنوں میں مرنے والا ہوں, میری موت ہونے والی ہے. یا تو کوئی ہو تو کہتا ہے مجھے فلاں چیز کھلا دو, چند دنوں میں تو مرنے ہی والا ہوں, میرا فلاں کام کر دو, مجھے فلاں چیز کی سیر کرا دو, میرا فلاں مال ہے اس مال کو جو تو اولاد میں تقسیم کر دو, یہ کر دو. انسان یہ ساری چیزوں کی طرف جو تو متوجہ ہو جاتا ہے. اگر پتہ چل جائے کل موت آنی ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کل جو ہے تو یہ مر جائے گا, تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن امام حسین کو دیکھو, پتہ ہے کل شہادت یقینی, 10 محرم کی رات ہے, امام جانتے ہیں کل کا دن جو ہے تو شہادت کا دن ہے, کل قتل عام کا دن ہے, یہ یزیدی مجھے نہیں چھوڑنے والے, میں تو بیعت کرنے سے رہا اور یہ مجھے چھوڑنے سے رہے, کل یقیناً موت ہونے والی ہے. لیکن امام نے وہ رات جو ہے تو سجدے میں گزاری ہے, امام نے وہ رات عمل صالحات میں گزاری ہے, امام حسین نے وہ رات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے, آہوزاری کرتے ہوئے گزاری ہے, سجدوں میں گزاری ہے, اللہ کے حضور رو رو کر کے گزاری ہے. یہاں تک کہ امام نے امت کو پیغام دیا ہے کل میری موت یقینی ہے, پھر بھی میں یہ رات نیک عمل میں گزار رہا ہوں, میں ہائے واویلا نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا, بلکہ میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں مولا کل مجھے سلامت رکھنا, مولا میرے پیروں میں استقامت عطا فرمانا, مولا تیرے دین کی خاطر شہید ہونے سے میں ہرگز پیچھے نہ ہٹوں. امام تو وہ رات بھی سجدوں میں گزار رہے ہیں, وہ رات بھی امام نیکی کرتے ہوئے گزار رہے, عبادت کرتے ہوئے گزار رہے, امت کو پیغام دے رہے کہ کیسی مصیبت آ جائے عمل صالح مت چھوڑنا. آج کا مسلمان ارے میری نوکری چلی جائے گی, ارے میری روزی چلی جائے گی, ارے میرا دھندا چلا جائے گا, میں نے تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دی میرا گراہک چلا جائے گا, وہ نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. وہ امام ہے کہ کل کا موت یقینی ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور آج کا مسلمان ہے کہ جو دکان کے لیے گراہک کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, ارے میری جو تو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا, لیکن اب میرا گراہک تگڑا آیا ہوا ہے, پہلے میں گراہکی کر لوں, پہلے میں یہ کر لوں, پہلے میں وہ کر لوں, اس کے بعد نماز دیکھ لی جائے گی. اے انسان امام حسین تجھے پیغام دے رہے, اے مسلمان امام حسین تجھے بتا رہے حق کی تلقین کیا ہوتی ہے, صبر کی وصیت کیا ہوتی ہے. یہ امام حسین نے بتایا ہے کہ جب کربلا میں تمام انصار و اعوان ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں اور تمام کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں, میرا امام جب خیمے میں آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے بیمار بیٹے زین العابدین حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میرے علی, اے زین العابدین تم جو ہے تو صبر کرنا, تم لوگوں کے حقوق ادا کرنا, میرے پاس اپنے جد کی جتنی امانتیں ہیں وہ میں تم کو دے کر کے جا رہا ہوں, اور میں تم کو حق کی وصیت کرتا ہوں ہمیشہ حق پر قائم رہنا, ہمیشہ جو ہے تو سیدھے راستے پر قائم رہنا, نانا جان کی شریعت پر قائم رہنا, لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا, کسی کا حق مت مارنا, کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچانا. اے میرے بیٹے نانا جان کی شریعت پر پورا عمل کرنا, بیٹے کو حق کی تلقین کر رہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی تلقین کر رہے. یہ میرے حسین جو کربلا میں بھی اپنے بیٹے کو حق کی تلقین کر رہے. ارے آج کا انسان اگر مرنے والا ہو, ارے میری فلاں جائیداد ہے وہ اتنے اس کو دے دی جائے, وہ فلاں معاملہ ہے ایسا کر لیا جائے, لیکن میرے حسین کو دیکھو کہ بیٹے کو تلقین کی جا رہی ہے, لوگوں کے حق ادا کرتے رہنا, غریبوں کی مدد کرتے رہنا, بے سہاروں کا سہارا بنتے رہنا, لوگوں کے جو ہے تو ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا, اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے رہنا. یہ امام حسین اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے حق کی. اور وتواصوا بالصبر, قرآن نے آخری چوتھی چیز بیان کی کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں, صبر کی تاکید کرتے ہیں. جب ایک ایک کر کے تمام لوگ شہید ہو گئے, اب امام حسین تنہا بچے ہیں, اپنے خیمے میں آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی مستورات کو بھی آپ جو تو صبر کی تلقین کر رہے کہ میں تو جا رہا ہوں, تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں, میرے بعد صبر کرنا, میرے بعد جو ہے تو واہ واویلا نہ کرنا, میری موت پر جو ہے تو نہ افسوس کرنا, بلکہ میں تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں, تم جو ہے تو صبر سے کام لینا, میرے بعد یہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ نہ سلوک نہ کرے گے, لہٰذا جب مجھے قتل کر لیں گے پھر کسی کو
قتل نہ کریں گے، لہٰذا تم لوگ صبر سے کام لینا اور ساری زندگی صبر استقامت کے ساتھ گزارنا۔ اور جب میدان میں آتے ہیں تو 22,000 کا لشکر ہے اور تلواریں چمک رہی ہے، نیزے ایک سے ایک ٹکرا رہے ہیں، میرا حسین تنہا ہے، اور امام علی مقام تب بھی استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں، تب بھی صبر ہے۔ انسان کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہوائے واویلا کرتا ہے، رو رو کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، تسلی و تشفی دینے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، پھر بھی اس کے آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ امام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کے تمام بیٹے، بھانجے، بھتیجے اور تمام دوست و احباب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں اور سب کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، کتنوں کے لاشوں کو کچلا جا چکا ہے، حضرت سیدنا قاسم کے لاشیں کو کچل دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی امام کے دل پر، لیکن اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر امام اس وقت بھی صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے لیکن امام صبر کا پہاڑ بن کر اسلام کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آج ذرا سی مصیبت آ جائے تو مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، آج ذرا سی بیماری آ جائے تو روزے کو چھوڑ دیتا ہے، آج ذرا سی پریشانی آ جائے، ارے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو کا حج کرنا، ابھی تو بعد میں کر لیں گے، ابھی بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، ابھی تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، ابھی تو تجھے اپنی دنیا کی فکر پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ کامیاب وہی ہے جس نے اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کاٹی، جس نے اس دنیا میں عمل صالح کیا، نیک عقیدے، اچھے عقیدے، حسن عقیدے کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور خود بھی حرام سے صبر کرتے ہوئے اور حلال پر بھی اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے جو اس دنیا سے کامیاب ہو کر گیا۔ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب، یہ لوگ کامیاب ہے، کل قیامت کے دن جنت ان کے لیے ہوگی، والعاقبۃ للمتقین، لہذا فرمایا جو تو آخرت جو ہے یہ تو متقیوں کے لیے۔ تو لہذا یہ سورت کریمہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، ان 4 چیزوں پر عمل کر لو۔ سب سے پہلی چیز صحیح عقیدہ، دوسری نیک عمل، تیسری حق کی تلقین اور چوتھا صبر کی وسعت۔ انشاءاللہ ہر انسان کی زندگی میں جو ہے تو پھر بہار ہی بہار آ جائے گی، وہ انسان کامیاب و کامرہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل